ہنا بندے عروس لال ہے خونے جگر تیرا، ہنا بندے عروس لال ہے خونے جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ادخان کی جانب سے جو دوسرا اسائنمنٹ دیا گیا تھا اس کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کے قرآنی اوصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بے انتہا اوصاف بیان کیے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم وصف یہ ہے کہ وہ حنیف تھے۔ تو آئیے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیفیت کے پہلو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسوہ ابراہیم اور سیرت ابراہیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے معبودوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے لیے ہونے والے تھے۔ آئیے تو ہم ان کے اس پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور اپنے اطراف بت پرستی کا ماحول دیکھا، اپنے والد کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اے ابا جان، میں آپ سے اور جن کو آپ پکارتے ہیں ان سے علیحدہ ہو کر اپنے رب ہی سے دعا کرتا ہوں، کہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں صرف اور صرف ایک اللہ ہی کا ہو کر رہتا ہوں۔ ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ چاند، تارے اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے ان کے سامنے برملا اس بات کا اعلان کر دیا کہ معبود وہ نہیں ہو سکتا جو فنا ہونے والا ہے، معبود تو صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بقا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم، میں ان تمام معبودان باطل سے بری ہوں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ حنیف کا لفظ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ میں سب سے ٹوٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے جڑنے والا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اور یہ بات نہیں کہ آپ نبوت ملنے کے بعد حنیفیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، بلکہ جوانی ہی سے آپ حنیف تھے، جیسا کہ ہم ان کے اس واقعے میں دیکھتے ہیں جب ان کی قوم پوری عید کا دن گزارنے کے لیے شہر سے باہر گئی تھی۔ انہوں نے ان کے معبودان باطل کو توڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے آپس میں جو ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس کارگزاری کے کرنے والے کون تھے، تو ان کے جو الفاظ تھے کہ سمعنا فتى يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان، فتح کا ورڈ جو عربی میں آیا ہے وہ نوجوان کے لیے ہے، تو ہم نے اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ نوجوان ہی تھے جب انہوں نے معبودان باطل کو توڑ دیا۔ پھر نمرود کے سامنے جب نمرود نے موت اور حیات کے فلسفے کو اپنے انداز میں سمجھا، اور اس کے بعد نمرود اور پوری قوم نے مل کر ان کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ قرآن کے الفاظ میں ہے کہ انہوں نے، ان کی قوم نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اس ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ یا اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس مالک، اس وقت کے خدا کے دعویٰ کرنے والے کے آگے اپنے ہاتھ جوڑتا، اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو حنیف تھے۔ انہوں نے اس وقت فرشتے کے جواب میں بھی یہ کہا کہ میرا رب ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی قوم نے اور بادشاہ وقت نے دیکھا کہ وہ اپنے اس حنیفیت کے بار بار اعلان کرنے سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے وطن سے باہر ہونے لگے اس وقت بھی انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب میری دعا کو نہ سن لے۔ اور ساتھ میں کہا
کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت ہو یا خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، آپ نے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے یہ دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی ان کی زبان مبارک پر تعمیر کعبہ کے وقت بھی یہی الفاظ تھے۔ ہر آزمائش کے وقت وہ حنیفیت ہی کے درجے پر فائز تھے، اور ہمیشہ انہوں نے معبودان باطل کو توڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم کیا تھا۔ ہمارے لیے ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سے ٹوٹ کر صرف ایک اللہ ہی کے ہو رہیں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا حنیفیت کے ساتھ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔